اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیخ محمد ارشاد، چیئرمین ٹریڈرز رائٹس آف کراچی اینڈ چیئرمین جامع الائنس مارکیٹس ایسوسی ایشن، آپ کراچی کے تمام تاجران سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ تقریباً لوگ جانتے ہیں، کراچی کے تمام تاجر برادری کے لیڈران، رہنما، میرے عزیز، میرے محسن، میرے بڑے اور میرے سینئر اور میرے ساتھی، میرے دوست، کہ ہم نے آج سے تقریباً 4 روز قبل یا 5 روز قبل ایک اپنی میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں ہم نے لوڈ شیڈنگ سے تنگ زدہ دکانداران کو سب کو مدعو کیا، اور اس میں ہم نے بات کی کہ جی ہم کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر ہر کوشش کر چکے۔ ہم نے ریکوری کے لیے ان سے کیمپ لگوا لیے۔ آئی بی سی صدر عبدالقدوس میمن جی ایم اور ان کی باقی جو ٹیم تھی، ان سب کے ساتھ مل کر ہم نے یہاں پر 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ ہم نے ریکوری کے لیے کیمپ لگوایا اور ان کو ریکوری کرا کر دی۔ ریکوری کرا کر دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر کچھ چوریاں ہیں ریزیڈینشل علاقوں میں، ریزیڈینشل میں، سسٹم میں۔ ہم نے کہا جی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ جب کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کچھ کنڈے ہیں، جیسے کہ کنڈے لگتے ہیں جو، تو ہم نے کہا کنڈے جہاں لگتے ہیں وہ کنڈوں کے لیے آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، وہ کنڈے کاٹیں، اس کو صاف کریں، لیکن ہمیں ایگزام کریں اور ہمارے علاقے کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ کریں، جیسے کہ آج سے کچھ ماہ پہلے تھا۔ باوجود اس کے انہوں نے ہمارے ساتھ ریکوریاں کرا لی، ہمیں انہوں نے دھوکے دیے، جھوٹ بولا ہمارے ساتھ۔ عبدالقدوس میمن نے بارہا یہی بات کی، اور جب ہم آخری مرتبہ عبدالقدوس میمن کے پاس گئے تو عبدالقدوس میمن صاحب نے ہم سے کھلے عام کہہ دیا کہ جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لو، دھرنا دینا ہے دھرنا دو، احتجاج کرنا ہے احتجاج کرو، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم تاجر لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم کوئی دہشت گرد لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی جھگڑے باز لوگ نہیں ہیں، ہم تاجر لوگ ہیں، اور ہم صرف اور صرف اپنا کاروبار کرنا جانتے ہیں اور پرامن طریقے سے کرنا جانتے ہیں، اور چاہتے بھی یہی ہے کہ پرامن رہ کر ہم اپنا کاروبار کریں۔ لیکن عبدالقدوس میمن صاحب کے اکسانے کے بارہا اکسانے کے بعد، اچھا یہ صرف ایک ہم نہیں، ایک جامع الائنس نہیں، اس کے علاوہ جتنی ایسوسیشن ان کے دائرہ کار میں آتی ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے اس کو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں احتجاج کریں، روڈ بند کر دیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بدماشی کھلے عام ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں اپیل کروں گا کے الیکٹرک، اب کے الیکٹرک تو مونس الوی جو ہے وہ تو خود ایک بدماش ہے، وہ تو خود ایک مافیا ہے، تو اس سے تو ہم اپیل کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اپیل کریں گے حکومت وقت سے کہ جیسا ابھی اسمبلی میں روز بروز ہم نے دیکھا، سعید غنی صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا آواز اٹھائی، اور اپوزیشن لیڈر متحدہ قومی موومنٹ کے انہوں نے بھی اس پہ آواز اٹھائی۔ ہم ناصر حسین شاہ صاحب، آپ سے وزیر انرجی ہیں، آپ سے درخواست کریں گے، بالخصوص بلاول بھٹو صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہاں تشریف لائے کراچی، ان سے ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ مونس الوی کو جب ان کی گرفتاری کی بات چل رہی ہے تو ان کو گرفتار بھی کیا جائے، اور سب سے پہلے جو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئی بی سی صدر، جی ایم آئی بی سی صدر عبدالقدوس میمن، اس کو برطرف کیا جائے، اس کو یہاں سے فوراً ہٹایا جائے۔ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ بات کرتا ہے تو بولتا ہے کہ جی جو احتجاج کرنا ہے کر لو، جو آپ کر سکتے ہو کر لو۔ لہٰذا اس کو ہمارا مطالبہ ہے کہ فوراً ہٹایا جائے۔ اس احتجاج، اس میٹنگ کے بعد ہمارے تمام لوگوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی، جب عبدالقدوس میمن کہہ رہا ہے احتجاج کرو تو ہم احتجاج کریں گے، اور ہم نے اس دن ڈیسائیڈ کیا کہ 27 مئی 2025 بروز منگل دوپہر 3:30 بجے آئی بی سی صدر پر ہم اپنا دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے۔ آئی چندی گڑھ روڈ شاہین کمپلیکس پر ہم یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں 27 مئی 2025 بروز منگل دوپہر 3:30 بجے ہم نے یہ احتجاج کیا۔ الحمدللہ ہم نے اس کی پبلسٹی شروع کرتے ہی کراچی کے دیگر تاجر نمائندگان، تاجر رہنما، وہ ہم سے رابطے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا اقدام کیا، زبردست اقدام کیا، اور جو لوگ آئی بی سی صدر کے سے متاثر ہیں، تاجر رہنما، تاجر برادری، ان لوگوں نے کہا ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ
شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو کھلے دل سے دعوت دی. آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے تاجر ہیں, بالکل آئیے. اس میں کوئی چودھری نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, ہم سب ایک ہو کر کام کریں گے. ہم سب تاجروں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے اور ہم تاجروں کے لیے کام کریں گے. اس کے علاوہ جن کا تعلق IBC صدر سے نہیں ہے, ان لوگوں نے بھی ہم سے گزارش کی اور بات کی کہ جی آپ لوگ اس دائرہ کار کو وسیع کریں, نہ کہ صرف IBC صدر کے حوالے سے بلکہ پورے کراچی کے حوالے سے اس بات کو لے کے چلیں اور پورے کراچی کے حوالے سے اس کو آپ پھیلائیں اور پورا کراچی آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ اس کے الیکٹرک, بدماش الیکٹرک, قاتل الیکٹرک سے پورا کراچی متاثر ہے. پورے کراچی کی معیشت کو تباہ کر دیا انہوں نے. پورے کراچی کی معیشت کا وہ حال کر دیا جو کہ بیک بون ہے. کراچی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بیک بون کہلاتا ہے. انہوں نے اس بیک بون کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا, کھانا خراب کر دیا. اس پر میں بالخصوص ہمارے سروں کے تاج, فخر پاکستان, محب پاکستان, محترم جناب چیف آف جنرل اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, آپ سے درخواست کرتا ہوں, خصوصی طور پہ آپ سے توجہ کی درخواست ہے کہ خدا را کراچی کی طرف نظر ثانی کریں, ورنہ یہ قاتل الیکٹرک کراچی کا برا حال کر دے گی. اور پاکستان جس جگہ آج کھڑا ہے, ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس قاتل الیکٹرک کی وجہ سے پاکستان تباہ و بربادی کی طرف یہ قاتل الیکٹرک لے کے جا رہی ہے. یہ ہمیں معاشی طور پر بہت کھڈے میں لے کے جانا چاہ رہی ہے. لہٰذا اس قاتل الیکٹرک کی طرف چیف صاحب ہماری آپ سے درخواست ہے, اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے, آپ کا نام پوری دنیا میں مشہور فرمایا ہے. اللہ پاک نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہے اور آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا. کراچی کی تاجر برادری آپ کی طرف نظریں لگائے بیٹھی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ خدا را اس پر توجہ دیں. یہاں پر میں یہ بات کہوں گا کہ منگل کو جو ہم نے احتجاج کیا ہے اپنے IBC صدر کے حوالے سے, لیکن لوگوں کی فرمائش پر کراچی کے تاجر برادری کی جو نمائندگان ہیں, رہنما ہیں, ان کی باتوں کے بعد ہم نے بات کی کہ اسی دن منگل کو جب ہمارا یہ معاملہ مانا گیا یا نہ مانا گیا, جو بھی کچھ ہوا, اس کے بعد دیگر مسائل, کیونکہ صرف لوڈ شیڈنگ حل نہیں ہے. ابھی تو ہم IBC صدر کو صرف لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے, لیکن جو کراچی کی تاجر برادری نے کہا اس دائرہ کار کو بڑھائیں, وسیع کریں, پورے کراچی میں لے کر آئیں, اس کی وجہ صرف لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ بالکل اپنی جگہ پر ہے, لوڈ شیڈنگ سے سب لوگ تنگ ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی دسیوں اور معاملات ہیں, دسیوں اور پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے قاتل الیکٹرک سے پوری کراچی پریشان ہے, پوری کراچی متاثر ہے. ان میں سے ایک دو نکات میں آپ کو بتاتا چلوں جو میری نظر میں ہے, جو میرے معاملات میرے مطلب وہ ہیں, باقی اور بہت سارے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں ایک دو معاملات میں آپ کو بتاتا چلوں. جیسے کہ قاتل الیکٹرک اتنی بدماش بنی ہوئی ہے کہ جب چاہے, جیسے چاہے, جس کو چاہے ناجائز بل بنا کر بھیج دیتی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی سنوائی نہیں. ہمارا تاجر بھائی جب ان کے پاس بات کرنے جاتا ہے کسٹمر سینٹر پہ, تو یہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں, یہ اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ بھکاری کو بھیک مانگنے آیا ہے. یہ اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ تاجر وہاں بیٹھ کے ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور تھک ہار کے واپس آ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے تاجروں کی تذلیل کر رہا ہے. تو ٹریڈرز رائٹس آف کراچی بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کے بعد اگر کسی تاجر کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا تو ہم ان کے ساتھ قانونی کارروائی کریں گے, ہم ان کو کورٹ میں بلائیں گے, ہم ان کے ساتھ کورٹ میں لڑیں گے. انشاءاللہ ہمیں اپنی عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے, ہمیں پتہ ہے عدلیہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی. اور اس کے بعد دوسرا جو ایک بہت بڑا معاملہ ہے, وہ معاملہ کیا, ایک ظلم ہے, اتنا بڑا ظلم کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جنگل کا قانون ہے. ہم لوگ رہتے کہاں پر ہیں, ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں, ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اتنا بڑا ظلم کہ 200 یونٹ تک آپ بجلی استعمال کرتے ہیں تو اتنا آپ کا پیسہ, اتنا آپ کا بل بنتا ہے. 200 سے 1 یونٹ اوپر ہو جاتا ہے تو وہ بل آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے. یہ کون سا قانون ہے, یہ کہاں کا اندھا قانون ہے بھائی. کوئی شرم, غیرت, حیا قاتل الیکٹرک کو ہے؟
کوئی غیرت ہے, کوئی شرم ہے کہ 200 یونٹ کے بعد, ارے دنیا میں ہم تاجر ہیں, ہم اگر مال بیچتے ہیں, ہم سے کوئی بندہ بولتا ہے کہ جی 1 درجن مال خرید رہے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ جی 100 روپے کا ریٹ ہے. اگر وہ بندہ بولتا ہے بلک کوانٹٹی میں خریدوں گا تو اس کے اوپر اگر میرا 10 روپے کا پروفٹ ہوتا ہے تو بلک کوانٹٹی میں آنے کے بعد میں اس کو اور مزید ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں کہ جی آپ کو ہم 100 روپے کی جگہ ہم ہمارا 10 کا پروفٹ تھا تو ہم اپنے پروفٹ میں سے اور مزید کم کر دیتے کہ کوانٹٹی بڑھ گئی. یہ کیا آتی ہے الیکٹرک کیا کر رہی ہے, کوانٹٹی بڑھتی ہے تو اس کو ریٹ کم کرنا چاہیے, یہ مزید اضافہ کر دیتی ہے. ان کو شرم غیرت نہیں ہے, حیا نہیں ہے. کس عقل میں بیٹھا ہوا ہے مونو سلوی, کس عقل میں, کس کا اس کو کوئی شرم نہیں ہے, اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کے اوپر پورا کراچی تیار ہے احتجاج کرنے کے لیے. تیسرا ایک اور معاملہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا وہ بھی کسی ظلم سے, زیادتی سے میں بولتا ہوں کم نہیں ہے کہ پیک آورز کے ریٹ چینج, آف پیک آورز کے ریٹ چینج. یہ کیا طریقہ ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کیا تم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے؟ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے, کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ میں اب یہ بتا دوں آج آپ تمام لوگوں کو اس ویڈیو کے تحت, اب تاجر برادری جاگ اٹھی ہے. تاجر برادری انشاءاللہ اس پر ایکشن لے گی اور پوری تاجر برادری اب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر تمہارے کو بتائے گی کہ یکجہتی کیا ہوتی ہے. ہم وہ کام کریں گے انشاءاللہ, تم کو تمہارے دفتروں سے, تمہارے گھروں سے نکلنے نہیں دیں گے. ہم تمہارے دفتروں کے باہر ہم لڑ تو نہیں سکتے, ہم تمہیں مار نہیں سکتے, ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے, ہم تاجر لوگ ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں, لیکن ہم تمہارے گھروں کے باہر بیٹھ کر دھرنا ضرور دے سکتے ہیں, ہم تمہارے دفتروں کے باہر بیٹھ کر احتجاج ضرور کر سکتے ہیں. اب ہم تمہیں بھی بتائیں گے, تمہارے گھروں کے باہر بیٹھ کر دھرنا دے کے تمہیں بھی کہیں باہر نکلنے آنا جانا بند کریں گے. میری مزید کراچی کے تاجر رہنما جن کے رابطے نہیں ہوئے, جن کے مجھ سے رابطے فون پر نہیں ہو سکے, میں بھی ان سے رابطے کروں گا. آپ لوگ بھی مل جائے, جو مل رہے ہیں وہ ساتھ مل کے چلیں گے, اور جو کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں, لیکن ہم سب اب ایک ہو کر کام کریں گے انشاءاللہ. اب ہم ان سے خالی منہ زبانی بات نہیں کریں گے. ٹریڈرز رائٹس آف کراچی, اس کا مقصد صرف اب یہی ہے کہ ہم ان سے لیگلی فائٹ کریں گے. اب ہم ان سے بڑے وکیل ہائر کر کے ان سے کورٹ میں بات کریں گے, ان کو گھسیٹیں گے کورٹ کے اندر. مجھے پتا ہے یہ لوگ, ان کے پاس رشوت بہت ہے, کیونکہ یہ ایک گھنٹے کے اندر کروڑوں اربوں روپے کما لیتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمیں اپنی عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے, ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب پر بھروسہ ہے, ہمیں اپنے حکومت کے جو ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں ان پر بھروسہ ہے, ہمیں ہماری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پر بھروسہ ہے, ہمیں ہمارے ملک کے حکمرانوں پہ بھروسہ ہے کہ اب وہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے اور اس قاتل الیکٹرک بے لگام گھوڑے کو ضرور لگام ڈالیں گے انشاءاللہ.